ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ عظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ رحمان قرآن پاک کی ایک مشہور سورت، اور اس میں ایک خاص ردم ہے، خاص لے ہے کہ بار بار اللہ جل شانہ نے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی ہے، انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی. یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ مخلوقات میں سے یہ دو ہی مخلوق ہیں جو کہ مکلف ہیں، جن پر اللہ جل شانہ کی طرف سے احکامات مقرر کیے گئے ہیں، اور جزا اور سزا کا معاملہ جن کے ساتھ ہوگا وہ انسان بھی ہے، جنات بھی. اس صورت کے آغاز میں اللہ جل شانہ نے اپنی مختلف نعمتیں یاد کروائی تھیں، مختلف نعمتوں کا تذکرہ تھا. یہ نعمتیں جن کا ذکر ہوا یہ مختلف نوعیت کی تھیں، اللہ تعالیٰ کی اس میں قدرت کی نشانیاں بھی تھیں، نعمتیں بھی گنوائی گئیں. اس کے بعد کل کی آیات میں الفاظ کچھ اس نوعیت کے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے ہیں یا مجرمین ہیں، ان کے ساتھ کیا کیفیت ہوگی، ان کا ذکر تھا. اور اس کے بعد بھی الفاظ یہی تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور میں نے آپ سے عرض یہ کیا تھا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ان عذاب کی کیفیت پر مطلع کر دینا کہ اگر تم یہ کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، یوں ہوگا تو یہ عذاب ہوگا، یہ مطلع ہو جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ جل شانہ کی طرف سے نعمت ہے کہ پہلے سے انسان کو خبردار کر دیا گیا کہ بھئی دیکھو یہ درست ہے، یہ غلط ہے. قرآن میں آ گیا تھا نا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستوں کی اللہ نے رہنمائی کر دی. آج جو آپ نے آیات سنی ہے اس صورت کی، آج کی آیات میں جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کا ذکر ہے کہ وہ قیامت میں کس کیفیات کے اندر ہوں گے، اور وہ تو یقیناً بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بعد پھر بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پہلی آیت یہ ہے، کہا گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے. کھڑا ہونے سے ڈرے کا مطلب ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے اس کے دل میں اللہ جل شانہ کی حاضری کا احساس ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں نے اللہ جل شانہ کو جواب دینا ہے، اللہ جل شانہ مجھ سے اس عمل کی باز پرس کرے گا. تو ایسے شخص کے لیے قرآن کی اس آیت کے مطابق جنتان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دو جنتیں. آگے آپ پڑھیں گے اس سے اگلی صورت سورہ واقعہ، اس کے اندر بھی دو کا ذکر ہے. یہاں بھی ایک تو اس کے لیے ہے کہ دو جنتیں ہیں،
اور اس کے بعد اگلے الفاظ وَمِن دُونِهِمَا جنتان، اسی کے بعد کل کے الفاظ آئیں گے، اس کے علاوہ بھی 2 جنتیں ہیں۔ اسی طرح سورہ والنازعات کے اندر اگلے پارے میں آپ سنیں گے، وہاں الفاظ یہ ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو اس نے خواہشات سے بچایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہاں بھی اسی نوعیت کے الفاظ ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب 2 جنتوں کا مفہوم مختلف مفسرین نے بیان فرمایا، میں 1-2 بات عرض کر دیتا ہوں۔ بعض حضرات نے تو کہا ہے کہ ایک جنت تو اس لیے ہے کہ اللہ جل شانہ کی جو اس نے فرما برداری کی، نیک اعمال کیے، اس کے بدلے میں ایک جنت، اور دوسری جنت جو اس نے معاصی سے اپنے آپ کو بچایا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دونوں چیزیں ہیں، نیکی کا حکم، برائی سے رکنا، تو نیک عمل کیے اس کے بدلے میں بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک جنت، اور برے کاموں سے اپنے نفس کو بچایا، اپنے آپ کو بچایا، کوشش کی، اس کے بدلے میں بھی ایک جنت۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ایک جنت انسان کے جو ظاہری اعمال ہیں، ایک ظاہری اعمال ہوتے ہیں جس کا تعلق انسان کے اعضاء سے ہے، ایک اعمال وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، جسے عقیدہ کہتے ہیں۔ تو عقیدہ درست رکھا، باطنی اعمال میں اپنے باطن کو پاک صاف رکھا، اخلاق کو درست رکھا، اس کے بدلے میں ایک جنت ہے، اور ظاہری اعمال سے اللہ تعالیٰ کی بندوں کی خدمت کی، اللہ کی عبادت کی، اس کے بدلے ایک جنت ہے۔ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، قرآن نے صرف یہ واضح کیا ہے کہ اس شخص کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ان 2 جنتوں کی کیفیات کیا ہیں، تھوڑی سی کیفیات ذکر ہے آگے، درمیان میں وہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے ہے ذواتا افنان، وہ جنتیں، وہ باغات، پہلے بھی آپ سن چکے ہیں جنت کا لفظی معنی باغ ہوتا ہے، وہ باغات ایسے ہیں ذواتا افنان جو بڑی شاخوں والے ہیں، اس لیے کہ اگر باغ ہو، درخت لگا ہوا ہو، لیکن پت جھڑ کا موسم ہو، پتے جھڑے میں ہیں، تو ظاہری بات ہے اس کی وہ خوبصورتی تو نہیں ہے، درخت تو بہت ہیں، باغ تو بڑا گھنا ہے، لیکن پتے جھڑ چکے ہیں، اس میں وہ خوبصورتی نہیں ہوتی۔ تو باغات ہیں ذواتا افنان، بڑی شاخوں والے۔ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور سنو ان جنتوں کی کیفیت کیا ہوگی، اللہ میں نصیب فرمائے آمین۔ فیہما عینان تجریان، ان 2 جنتوں میں 2 چشمے بھی جاری ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ تسنیم اور کوثر نامی چشمے ہیں، واللہ عالم، بعض مفسرین نے نقل کیا ہے۔ بہرحال 2 چشمے بھی اس میں ہوں گے، اور چشمے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک چشمہ ابل رہا ہے، ابلنے کے بعد پانی ٹھہر جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا ابلتا ہے، ایک یہ ہے کہ اتنا پریشر سے پانی آتا ہے کہ پانی آگے بہہ رہا ہے۔ تو فیہما عینان، 2 چشمے ہوں گے تجریان، جو کہ جاری ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور پھر ان جنتوں میں، ان باغات کی مزید کیفیت کیا ہے؟ فیہما من کل فاکہہ، صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، ان باغات میں ہر قسم کے پھل ہوں۔ کیسے؟ زوجان، جوڑا جوڑا، 2 ایک مفہوم تو وہی ہے جیسے آج کی سائنس بھی کہتی ہے، علم نباتات کے اندر بتلایا جاتا ہے کہ نر اور مادہ اللہ نے نباتات کے اندر بھی رکھا ہے، نر بھی ہوتا ہے، مادہ بھی ہوتا ہے، انہی سے پھر اس کی گروتھ بھی ہوتی ہے، پھل بھی وہ زیادہ دیتا ہے اگر ہو، بات تو یہ کہتے ہیں۔ لیکن اصل بات وہی ہے جو ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس کا مفہوم ہے کہ وہ جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ ایسی ہیں لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر فی قلب بشر، نہ تو کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور تیسرا لفظ ارشاد فرمایا کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ تو ہم اس عام نعمتوں پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے، تمثیل کے طور پر سمجھایا جا سکتا ہے کہ وہ جو باغات ہوں گے اس کے اندر ہر قسم کے پھل ہوں گے، زوجان، جوڑا جوڑا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں جن اور انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مزید سنو ان باغات کی کیفیت کیا ہوگی، اور یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ جو شروع میں آیا نا کہ 2 باغ، ایک تو اس شخص کے لیے ہیں کہ جس کو اللہ جل شانہ کے خوف، یعنی اللہ کے آگے حاضری سے وہ ڈرتا رہا، اس کو اللہ 2 جنتیں عطا فرمائے گا،
ویسے تو جنت ہے ہی جنت نام، لیکن اس کے اندر مختلف درجات ہوں گے، مختلف طبقات ہیں، کوئی کم درجے کا، کوئی زیادہ درجے کا. تو اس درجے کی ایک کیفیت کیا ہے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. وہ تکیہ لگائے ہوئے اہل جنت بیٹھے ہوں گے علی فرش، اپنے ان بیٹھنے کی جگہوں پر، جو بھی بیٹھنے کا مقام ہوگا تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. اور بطائنها من استبرق، ان کی جو اوڑھنی ہوگی، جو اوپر اوڑھی جاتی ہے، آپ اس کو رضائی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس کا جو استر ہے، ہم ایک اوپر ہوتا ہے کپڑا جو لگایا جاتا ہے، عام طور پر ہم جو رضائی بناتے ہیں نیچے کپڑا ذرا کم درجے کا ہوتا ہے، اوپر کا درجہ بڑا عالی شان، وہ پھولدار اور لگایا جاتا ہے، قیمتی بھی ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں. نیچے والے کو کہتے ہیں استر. قرآن کہہ رہے ہیں اس کا جو استر ہوگا نا وہ من استبرق، وہ موٹے ریشم کا ہوگا، دبیز ریشم. استر اس کا دبیز ریشم کا ہوگا، تو ابر کی کیا کیفیت ہوگی؟ ابرے کی وہ تو اللہ ہی جانتا. بات وہی ہے، ہم اس کو سمجھا نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی کیفیت، نعمتوں کو تم خیال بھی نہیں آ سکتا ان کا. مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی، کہ اس کا استر قرآن کہہ رہا ہے استبرق، موٹے ریشم کا ہوگا. اور جنت میں جو وہ میوے ہوں گے یا وہ جو پھل ہوں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ آج کے دور کے نہیں ہیں، اللہ چاہے. جیسے آج کل بھی ہم پھل کو پتہ نہیں کچا توڑتے ہیں، پھر اس کو مسالہ لگاتے ہیں. آج کل جیسے آم کا سیزن ہے، پھر کبھی گل جاتا ہے، کبھی اس کو پلٹتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، 100 طرح کے جتن کرتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے. وجن الجنتین دان، ان کے جو اصل میں جنا کہتے ہیں اس پھل کو جس کو چنتے ہیں، پھل چنا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے. اس جنتوں میں جو پھل ہوں گے چننے والے، توڑنے والے، دانن، وہ بہت ہی قریب ہو. ذرا اہل جنت بیٹھا ہوا ہے، اس کا دل چاہے گا یوں اس نے ہاتھ بڑھایا خود بخود، بلکہ بعض بات میں تو اگر لیٹا ہوا بھی ہے خود بخود اس کے ہاتھ کے اندر وہ پھل آ جائے گا اہل جنت. اور بلکہ بعض مفسرین نے بات نقل کی ہے سمجھانے کے لیے، واللہ عالم، کہیں آپ ایک دم، بعض لوگ ایک دم اس پہ فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں سمجھانے کے لیے انہوں نے بات لکھی ہے. وہ کہنے لگے وہ جنت کیا ہوگی، وہ ایک طرح کی خدائی ہوگی وہ تو ایک طرح سے خدائی ہے، ہر چیز اس کے چاہے وہ جو چاہے مل جائے، جو چاہے مل جائے. تو یہ تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کرتا ہے. تو وہ جنت کیا ہوئی؟ وہ ایک طرح کی نعوذ باللہ چھوٹی سی خدائی ہوگی، سمجھانے کے لیے لکھا ہے کتابوں. تو جو چاہے گا وہ فوراً اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا. پھر اس کے بعد وہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور اس جنت میں اہل جنت کے لیے قاصرات الطرف، جھکی ہوئی نظروں والی بیویاں ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں چھوا ہوگا ان کو اس سے پہلے کسی انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر وہی الفاظ ہیں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے انسان اور جنات. كأنهن الياقوت والمرجان، ان کی کیفیت بیان ہو رہی ہے گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان جیسی ہوں. مرجان کا لفظ پیچھے بھی گزرا ہے، میں نے شاید وہاں آپ سے عرض کیا تھا کہ موتی کو کہتے ہیں یعنی یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ موتی اور مرجان بھی چھوٹا موتی، بعض کہتے ہیں بڑا موتی. اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نباتات اور جمادات کے درمیانی ایک کیفیت ہے، اس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں. تو یاقوت کہتے ہیں وہ قیمتی پتھر جو سرخی مائل ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے ہم اس کو سمجھا نہیں سکتے. یہ تو یہاں کا یاقوت، ہیرے جواہرات، اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں. جنت کا جو یاقوت ہوگا، روایت میں آتا ہے یاقوت وہ اتنا سرخ اور واضح ہوگا کہ اگر اس کے اندر دھاگا ڈالا جائے تو پوری ہر چیز اندر سے اس کی نظر آتی ہے. اس نوعیت کا وہ پتھر ہوگا، اس نوعیت، وہ یاقوت اسے کہتے ہیں. تو ان کی کیفیت ایسے ہوگی جیسے یاقوت اور مرجان وہ پتھر ہوتے ہیں خوبصورتی کے اندر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن اور انسان. اور آخری آیت جو آج آپ نے سنی، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، یہ ملے گا ایسے نہیں. ان تمام چیزوں سے پہلی آیت دوبارہ پڑھیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ شخص
جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، اسے احساس ہو کہ میں نے اس چیز کا رب کو جواب دینا ہے، ہر قدم اٹھانے سے پہلے، ہر جملہ بولنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے اسے خیال ہو کل میں نے اس کو اللہ کے حضور جواب دینا۔ ایک یہ آیت سامنے رکھیں، اور دوسری آخری آیت جو آج آپ نے سنی، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کیا ہے؟ ظاہری بات ہے نیکی ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پھر میں عرض کرتا ہوں، پہلی آیت کو سامنے رکھیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے، اور آخری آیت احسان۔ اب وہ حدیث جبریل سامنے رکھیں، بڑی طویل حدیث ہے، پہلے بھی میں نے ایک دفعہ حوالہ دیا، تو اس کا صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے تھے، بالکل گھٹنے سے گھٹنے جوڑ کے کراس کویسچن کیے تھے، مل ایمان، مل اسلام، تیسرا سوال تھا مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی ڈیفینیشن بیان فرمائی تھی۔ احسان کا مفہوم یہ بیان فرمایا تھا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت یہ سوچ کے کرو اللہ گویا اللہ کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی، اس مقام تک تم نہیں پہنچ سکتے، کم از کم یہ تصور تو قائم کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ قائم کر کے اللہ کی عبادت کرنا، اور پھر پہلی آیت دیکھیں، یہ خوف ہو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا ہے، ہر کام کے اندر اللہ جل شانہ کی حضوری کا اس کے دل کے اندر خیال ہے، اس کے لیے یہ ساری کیفیات اور یہ ہیں، یہ نعمتیں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے تو خیر زیارت نہیں کی، مولانا عبد الرحمن صاحب وغیرہ جامع شفیع کے ہمارے اساتذہ، ان کے والد جامع شفیع کے بانیوں میں تھے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے حوالے سے سنا ہے کہ جہاں حضرت کا رہائش تھی، کمرہ وغیرہ تھا، وہاں انہوں نے ایک جملہ بڑا واضح طور پہ لکھ کے لگایا ہوا تھا، وہ ہر آنے والے کی نظر اس پہ پڑتی تھی۔ اس جملے پہ لکھا ہوا تھا اللہ یراک حیث نہاک، بس اللہ یراک حیث نہاک، اللہ یراک حیث نہاک، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو جہاں مرضی چلا جائے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو جہاں بھی چلا جائے۔ گویا وہی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، یا احسان کی ڈیفینیشن کہ اللہ کے حضور عبادت کرو یہ سمجھ کے گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ کیفیات اللہ ہمیں عطا فرمائے، اگر یہ کیفیات ہوں گی پھر یہ جتنی نعمتیں ہیں ان کا حصول آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اللہم آمین۔ ترجمہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو ڈرا اپنے رب کے حضور حاضر ہونے سے، کھڑا ہونے سے، اس کے لیے کیا ہے؟ جنتان، دو جنتیں ہیں، دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، وہ جو باغ ہیں وہ بڑی شاخوں والے ہیں، یعنی گھنے باغ ہیں، صرف یہ سالی درخت نہیں ہے، شاخ در شاخ بہت گھنے باغ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اب کے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دو باغوں میں جو چشمے ہیں جو کہ جاری ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان باغات میں ہر قسم کے پھل ہیں، جوڑا جوڑا، دو دو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش، وہ تکیہ لگائے ہوئے فرش پہ اپنے اس نشست گاہ پہ بیٹھے ہوں گے۔ بطائنها من استبرق، جس کا استر، اڑنے والا جو استر ہے اس چیز کا، وہ من استبرق، وہ موٹے دبیز ریشم کا ہوگا۔ وجن الجنتین دان، اور اس جنت کے جو پھل ہوں گے وہ بڑے ہی قریب ہوں گے، توڑنا بڑا آسان ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَاسِرَاتُ الطَّرْفِ، ان اہل جنت کے لیے اس جنت میں قاصرات الطرف، جھکی ہوئی نگاہوں والی بیویاں ہوں گی۔ لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، یعنی اس کے اندر بھی عورت کی جو خوبی بیان کی ہے وہ اصل خوبی کیا ہے؟ حیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت فافعل ما شئت،
جب حیا تجھ سے فوت ہو جائے پھر انسان جو مرضی کرتا پھرے۔ تو حیا یہ بہت بڑا بیریئر ہے، بہت بڑا بیریئر ہے حیا، جو انسان کو مختلف کاموں سے روکتا ہے۔ یہ حیا ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اور یہ اذا فاتک الحیا صرف عورت کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے جملہ ہے۔ تو وہ حیا خدا نخواستہ اگر انسان کے اس سے نکل جائے، سوچ سے، اس کے مزاج سے، تو پھر انسان ہر برائی کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ ان کے لیے بیویاں ہوں گی جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، نہیں چھوا ہوگا انہیں اس سے پہلے کسی انسان نے اور نہ ہی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان، ان کی کیفیت ایسے ہوگی گویا کہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ جیسے یاقوت اور مرجان خوبصورتی کے اندر، صفائی میں وہ چیزیں ہیں، اسی طرح ان کی کیفیت ہوگی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نہیں ہے مگر اچھا ہی، نیکی کا بدلہ خیر ہی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب آگے ذکر ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے علاوہ بھی دو جنتیں ہیں، یہ تو ہیں ہی، اس کے علاوہ بھی دو جنتیں ہیں۔ پھر اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان کی کیا کیفیات ہیں، وہ آگے ذکر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صرف اس کو پڑھنے کی حد تک، معلومات کی حد تک نہ رکھے، بلکہ یہ نعمتوں کے جن اعمال سے مشروط ہیں وہ نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما، ہم سب کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرما۔ اہل جنت کی جو صفات ہم پڑھتے سنتے ہیں، ہم سب کو یا اللہ ان صفات اور اعمال پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت والی، سلامتی، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، خصوصاً اہل غزہ کے لیے خصوصیت سے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرما، کرم اور عافیت والا معاملہ فرما۔ پوری امت مسلمہ کو یا اللہ کفر کے خلاف متحد ہونے کی، سینہ سپر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سیلاب سے جو متاثرین ہیں ہمارے اس ملک کے اندر ہی، ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر سب کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی آزمائش سے، آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب پر عافیت والا، سلامتی والا، کرم والا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔